العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت سیدنا ابو زکریا رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میرے ایک دوست نے مجھے یہ واقعہ سنایا ہے کہ بصرے میں ایک آدمی حدیث پاک لکھا کرتا تھا اور جان بوجھ کر کاغذ کی بچت کے لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک کے آگے درود پاک لکھنا چھوڑ دیتا تھا۔ اس کے دائیں یعنی سیدھے ہاتھ میں آکیلا کی بیماری لگ گئی، اس کا ہاتھ گل گیا اور اسی بیماری کے درد میں مر گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بول رہی ہوں بریلی شریف سے، بریلی شریف تشریف لائیے، ہماری آنکھیں آپ کو دیکھنے کے لیے بےچین ہے، ہماری دعا فرما دیے۔ مدنی منی نے بریلی شریف بلایا ہے، لبیک۔ اب میرے مدینۃ المرشد مرشد کے شہر سے پیغام آئے، اب میں انکار کیسے کروں؟ لبیک۔ اب مدنی منی آپ دعا کریں کہ میرے اسباب ہو جائیں اور میری بریلی شریف حاضری ہو جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سکر سے سرفرز منگی اتاری بات کر رہا ہوں۔ پیارے بابا جان، آپ کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے، ہم 11ویں شریف کے دن کون سا لنگر کا اہتمام کریں، میٹھا ہو یا پھیکا ہو؟ تھوڑی سی رہنمائی فرمائے دیجئے۔ ویسے رائے خدا میں وہ چیز دی جائے جو سب سے پیاری ہو۔ تو آپ کو جو آپ کی فیورٹ ڈش جو ہو نا وہ 11ویں شریف میں کھلائیں۔ اب آپ کو تو خود کھانا ہو تو کڑھائی گوشت کے بغیر چلے نہیں، اور گوشت پاک کے نام پر کھلانا ہے تو سستے والی بریانی کھلا دی، وہ بھی سستے والی، کیونکہ نیاز کی جو دیگیں پکتی ہیں، بریانیاں پکتی ہیں، اس کے کچن الگ ہوتے ہیں، وہ سستے والے ہوتے ہیں اور معیار نہیں ہوتا۔ شادیوں کی پھر بڑے لوگوں کی شادیاں ہوتی ہیں نا، ان کے مطلب یعنی کہ وہ انداز بھی نرالے ہوتے ہیں، ان کے کچن بھی الگ ہوتے ہیں شادیوں کے، اس وقت مہمان بھی الگ ہوتے ہیں بابا، مہمان بھی الگ ہوتے ہیں۔ تو یہ کہ اپنی فیورٹ ڈش یہ میری سمجھ میں آتا ہے اگر کوئی کھلائے مدینہ مدینہ۔ اچھا، اس طرح کے مہمانوں کو اس طرح کی دعوتوں میں نہیں بلایا جاتا جس طرح کے مہمانوں کو اپنے یہاں شادی بیاہ کی وغیرہ کی دعوتوں میں بلایا جاتا ہے۔ جی جی، نہ دعوت دینے کا انداز وہ ہوگا۔ بہت پرانی بات ہے، میں ایک شادی میں مجھے دعوت تھی، یہ ہال جو ہوتے نا، تو کسی ہال میں یہ اپنے عیدگاہ کی طرف ہال ہیں، کچھ کمیونٹیز کے ہال ہیں غالباً، میں اس ہال میں کھانے کے لیے پہنچ گیا، دروازے پہ وہ بواب نے روک دیا میرے کو، تو سارے شوٹیڈ بوٹیڈ ہوں، وہ آدھے ننگے ہوں، اور میں کرتا پاجامہ اور بالکل داڑھی چہرے پہ، تو یہ اس کی سمجھ میں نہیں آ گئی یہ کہاں سے آ گیا۔ تو ابھی اس حال میں اپنا تو بے حال ہو گیا، اس نے روک دیا، میں ظاہر کہ میں اپنے منہ سے کیسے بولوں گا، معزز آدمی ہوں میں، ظاہر میں سفلا تو نہیں ہوں نا کہ کوئی ڈانٹ دے تو بھی مطلب کچھ نہ ہو مجھے، تو میری تو حالت خراب ہو جائے گی، اور میں کوئی توفیلی بھی نہیں تھا، دعوت پہ گیا تھا، مگر پروف کوئی نہیں تھا میرے پاس، نہ ان دنوں شاید پروف کا رواج بھی نہیں تھا کہ شادی کارڈ شو کرو، ایسا کچھ تھا نہیں۔ پریشان ہوا، میں کھڑا ہو گیا، میں کیا کروں؟ اب میں اگر چلا جاتا ہوں تو یہ امپریشن پڑے گا، دیکھو یہ مولوی کھانے کے لیے گھسا تھا، بھاگ گیا۔
خیر اب وہ کچھ سچکا پڑا نہیں، اللہ کا کرم ہے کہ جلد ہی جس نے دعوت تھی وہ دی تھی وہ مجھے نظر آ گیا، اور وہ میرے پاس آ گیا اور اس نے بواب سے چھڑایا اور مجھے اندر ہال میں لے گیا۔ رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں، یعنی سنتوں بھرے حلیوں سے، یعنی کہ ایسا عجیب و غریب ذہنیت، یعنی یہ آج کی بات نہیں ہے، دعوت اسلامی کے پہلے کا واقعہ بتا رہا ہوں کہ بہت یعنی کہ پسپائی اور رسوائی ہے۔ بعض حالانکہ شٹیٹ بٹیٹ ایسے سنے ہیں، دیکھے نہیں ہیں کہ اس طرح کے مطلب نوجوان ہوتے ہیں جو ٹپ ٹاپ کر کے جہاں بھی شادیاں ہوتی ہیں وہاں حال میں چلے جاتے ہیں، سنا آپ لوگوں نے؟ گروپ جی، تو ان کو کوئی نہیں روکتا کیونکہ یہ ان جیسے ہوتے ہیں نا، باقاعدہ ان کا طریقہ ہوتا ہے، وہ کپڑے وغیرہ پہن کے اور اس انداز سے جائیں گے جیسے واقعی دعوت پہ بلایا گیا، وہ کسی کی ہمت ہی نہیں ہوتی روکنے کی۔ اور میں مطلب یعنی کہ ان جیسا نہیں تھا، میرا حلیہ ان کی محبت والا تھا جن کا یہ کلمہ پڑھتے ہیں۔ ظاہر ہے مطلب داڑھی کس کی سنت ہے؟ میرا ابو نے رکھی تھی اس لیے تو میں نے نہیں رکھی، الحمدللہ میرے والد صاحب کی داڑھی تھی، پوری داڑھی تھی، تو میں نے اس لیے نہیں رکھی کہ میرے والد کی داڑھی تھی، میں نے اس لیے رکھی کہ میرے آقا کی داڑھی مبارک ہے اور ان کا حکم ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پاپا یہ دعوتوں میں اس طرح مطلب گھس جاتے ہیں، ان کے بارے میں بھی کوئی رہنمائی فرمائے کہ ہاں وہ حدیث پاک میں ہے کہ جو بغیر دعوت کے گھس جائے کھانے پر تو وہ چور ہو کر گھسا اور غارت گر بن کر نکلا، تو یہ حرام ہے اس طرح دوسروں کا کھا جانا، ترکیب سے بغیر دعوت کے گھس جانا۔ یہاں تو بالکل یعنی کہ لوگ اس کو کارنامہ سمجھتے ہوں گے، سنا دے میں تو یہ مال کھایا وہ مال کھایا، اور کوئی میرے قریب بھی نہیں آتا تھا، اپنا مطلب کپڑے رو بیچا تھا، بلکہ میں تو آرڈر کرتا تھا یہ ڈش لاؤ وہ ڈش لاؤ، تو یہ سمجھتے تھے کہ یار کوئی، اب ظاہر دو پارٹیاں ہوتی ہیں، ایک لڑکے کی پارٹی ہوتی ہے ایک لڑکی کی پارٹی ہوتی ہے، تو دونوں ایک دوسرے کا سمجھیں کہ یار یہ لڑکی والا ہوگا، کوئی سمجھے گا لڑکے والا ہوگا، تو اس میں یہ گزارا ہو جاتا ہے، لیکن دنیا میں گزارا ہو جاتا ہے، آخرت میں گزارا نہیں ہو سکے گا، آخرت کی سزا برداشت نہیں ہو سکے گی۔ اللہ تعالی ہم کو معاف رکھے، جب بھی دعوت ملے تو ہی جایا جائے اور کسی دوست کو نہ لے جایا جائے کھانے پر۔ پاپا جو ایسا کر بیٹھے اب توبہ کی کیا صورت ہوگی ان کی؟ توبہ بھی کرو، جس کا کھایا اس سے بھی رجوع کرنی ہوگی نا، جس کا پیسے کھا گیا نا، کھانا کھا گیا، ہاں جس کی عادتیں ہیں تو وہ توبہ تو کرے ہی کرے، اور کس کس کا کھایا یاد نہیں ہے، جن جن کا یاد ہے ان سے رجوع کرے، وہ معذرت کرے، معافی مانگے۔ پاپا یہ تو شادی کا ہو گیا، جس طرح بھی نگرانی شروع نے توجہ دلائی نا کہ وہ مہمانوں میں فرق ہوتا ہے، اب بعض نیازیں بھی ایسی ہوتی ہیں جو مخصوص انداز کی ہوتی ہیں اور اس کے مہمان بھی مخصوص ہوتے ہیں، اب ایسی نیاز میں اگر کوئی جائے تو پھر بھی ناجائز ہے، نیاز کیا اور کسی نے دعوت دی اپنے عزیزوں کو، رشتہ داروں، لوگ کارڈ بھی چھاپتے ہیں نیاز کا، تو دعوت دی ہے تو جس کو دعوت ہے وہی جائے، دوسروں کو لے جائے گا یا کوئی گھس گیا کہ بھئی نیاز ہے ہمارا مدہ آبائی حق ہے، تو یہ نہیں چلے گا، گناہ گار ہوگا، چاہے شادی ہو چاہے نیاز ہو، جب تک اذن عام نہ ہو۔ آپ پتہ ہے کہ اذن عام ہے، جیسے کئی نیازیں جس میں اذن عام ہوتا ہے، عام لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، شامیانے لگے ہوئے یا نہیں لگے ہوئے، دریاں بچھی ہوئی ہیں، لوگوں کو کھلایا جا رہا ہے، یہ جیسے کہ جشن ولادت کے موقع پر، 11ویں شریف کے موقع پر لوگ عوام کو لنگر لٹاتے ہیں، تو اس میں تو جو جس کو ملا کھا لیا، مگر چاہے 11ویں شریف 12ویں شریف چاہے محرم شریف کسی نے اس طرح اپنے مہمانوں کی ترکیبیں کی ہیں تو پھر جب تک اذن عام کا اس کو پتہ نہیں ہے یہ نہیں کھا سکتا۔ پاپا ایک اور سوال اس حوالے سے، کہ دعوت تو ملی لیکن وہ ساتھ اوروں کو بھی لے گیا، اس میں کیا ہوگا؟ یہ عام طور پہ لے جاتے ہیں، یہ اس پر تو ایسا مطلب یعنی کہ عوامی عموم بلوا ہے، یہ عوامی عموم بلوا سے حکم شریعت ثابت نہیں ہوتا، عوام لے جاتے ہیں، اس کا تو اتنا مجھے تو اتنا تجربہ ہے جس کی انتہا نہیں، ایک کو بولو نہ تو 10 اٹھا لاتا ہے، یہ بس ایک
कुड़न की बात कर रहा हूँ, हाँ 10 का नहीं 25 का, पहले बात कर लेना कि हाँ मैं 25 लाऊंगा, तो फिर मैं इजाज़त दूँ ना दूँ मेरी मर्जी है, उठा लाते। बाहर लिए कि शरई मसाला यही है कि अगर बिगर दावत के कोई चला जाए तो ये गुनाहगार होगा, ले जाने वाला भी ज़ाहिर है गुनाहगार होगा। सरकार नामदार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की किसी ने दावत की, एक सहाबी ने, तो एक और सहाबी जो थे वो सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ साथ उसके घर तशरीफ ले गए। तो सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मेज़बान से फरमाया, देखो मैं इनको नहीं लाया, ये आ गए हैं, अगर आप इजाज़त दें तो ये खाएं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारी जानों के भी मालिक, हमारे मालों के भी मालिक, आका, इन्हीं के सदके हम खा रहे पी रहे, लेकिन गुलाम से गुलाम के बारे में पूछ रहे कि ये तुम इजाज़त दो तो ये खाए। तो अब ये हदीस पाक तो खैर अपनी जगह पर मरहबा, हमारे लिए इसमें बहुत दर्स के मदनी फूल हैं। अब अगर कोई यूं करे कि मतलब 10 आदमी साथ ले जाए, उसने चढ़ाई है पतीली बेचारे ने, और आपकी दावत की है, 2 और दोस्त बुलाए हैं, और आप 10 लेकर जाओ कि आप चलो इस हदीस पर अमल करते हुए इजाज़त ले लेंगे। अब उसकी हालत क्या बनेगी जिसकी आप इजाज़त लोगे मेज़बान की, कि ना बोलूँगा तो ये फजल हो जाएगा, हाँ बोलूँगा तो पतीली में पूरा किसको करूँगा। तो इसलिए इम्तिहान में किसी को नहीं डालना चाहिए। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। बच्चों को भी ले जाना चाहिए पापा। बच्चों का ऐसा कि उर्फ है कि अपने 2-1 बच्चों को साथ ले जाते हैं, और इसको कोई मतलब मना नहीं करता, बल्कि अंडरस्टूड होता है कि बच्चे आते हैं साथ। इसको तो नाजायज नहीं कहेंगे, ये पता नहीं है, तादाद नहीं पता। ज़ाहिर है कोई लाओ लश्कर नहीं ले जाता बच्चों को, असल वो मेहमान भी शर्माता है, कहाँ वो सारा खानदान को उठा के ले जाऊंगा तो कोई देग में हाथ डालेगा, कोई देग में सर डाल देगा, कल्टी हो जाएगा, अंदर संभालेगा किस किस को, थाले उलाड़ देंगे, बाद बच्चे कैसे होते हैं। तो बच्चा 1 या 2 ले जाते हैं, ज्यादा नहीं ले जाते। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अब्दुल रऊफ बात कर रहा हूँ, मोहम्मद जाफराबाद से। मेरा सवाल ये है कि क्या निकाह के टाइम जब लड़की 3 बार बोलती है कबूल है, अगर वो 2 बार बोल दे और तीसरी बार ना बोले तो क्या वो निकाह कबूल हो जाएगा? तो जब एक दफा कबूल किया ना, इजाब कबूल होता है, 1 मरतबा कबूल किया, निकाह मुनअक्किद हो गया। 2 मुसलमान गवाह, ठीक है, मर्द, या 1 मर्द मुसलमान और 2 औरतें मुसलमान गवाह, इनकी मौजूदगी में अगर मर्द ने औरत से कहा कि मैंने तुझसे निकाह किया, या इतने मेहर के एवज उधार, अगर मेहर का तस्करा नहीं भी किया तब भी निकाह हो जाएगा, मेहर वाजिब है, देना ही होगा। अगर मेहर तय नहीं किया तो फिर उस वक्त जो आदत है मेहर की इनकी बिरादरी में जो राइज है उतना मेहर देना होगा। तो अभी इनकार कर दिया कि पहली बार कबूल किया, दूसरी बार इनकार कर दिया, तो असर तो नहीं पड़ेगा ना निकाह पर, कि वो निकाह तो पहली बार में हो गया, 3 बार अलबत्ता ये करना ये मुस्तहब है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद तमीम अत्तारी, दर्जे सालसा जामिअतुल मदीना फैज़ान कंजुल ईमान, मुंबई शहर हिंद से। प्यारे बापा जान, इस शेर का मतलब बता दीजिए। दिल पे कुंदा हो तेरा नाम कि वो दुज़्दे रजीम, उल्टे ही पाँव फिरे देख के तो गुरा तेरा। दिल में कंदा, कुंदा नहीं है लफ्ज़, कंदा, दिल में कंदा हो तेरा नाम के वो दुज़्दे रजीम, उल्टे ही पाँव फिरे देख के तुगरा तेरा। यहाँ बारगाह गौसियत मआब में मेरे आका आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अक़ीदत के फूल पेश किए हैं।
کہ یا غوث پاک آپ اپنی محبت میرے دل میں اتار دیجئے، بس آپ کا نام جو ہے نا میرے دل پر نقش ہو جائے۔ تو جب بھی یہ راندہ درگاہ، یہ دھتکارا ہوا شیطان میرے دل میں وسوسہ ڈالنا چاہے تو حضور آپ کا نام دیکھ کر ہی پلٹ کر بھاگے کہ یہ تو غوث پاک کا ہو گیا، اب میں چھین نہیں سکتا اس کو۔ دل پہ کندہ ہو تیرا نام کے وہ دز دے رچی، دل پہ کندہ ہو، دل پہ کندہ ہو تیرا نام کے وہ دز دے رچی، الٹے ہی پاؤں پھرے دیکھ کے تغرا تیرا یا غوث، الٹے ہی پاؤں پھرے دیکھ کے تغرا تیرا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بابا جان محمد کاشف باب المدینہ کراچی، پاک سبزاری کابینہ، مزارت اولیاء رکن کابینہ۔ سوال باپا جانی، مزارت اولیاء پر لوگ اپنے نو مولود بچوں کو گنجا کراتے ہیں، ان کا یہ عمل کیسا؟ بظاہر تو اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، بلکہ یہ کوئی ہو سکتا ہے جاہلانہ تصور ہی ہوتا ہوگا۔ مزارات اس لیے تھوڑی ہیں کہ وہاں گنجے کراؤ، انہیں حجامتیں بناؤ، انہیں ختنائیں کراؤ۔ انہیں مزارات اولیاء یہ ادب کے مقامات ہیں، یہاں جائے، سلام عرض کرے، دعا مانگے، وہاں جا کر ان سے فیض حاصل کرے، ان کی برکتیں لوٹے، تلاوت کرے، درود پاک پڑھے۔ وہاں ان کے قرب میں اگر جگہ ہے، قبر حائل نہیں ہوتی، بیچ میں کوئی دیوار نہیں ہے، تو قبر کے سائیڈ میں جہاں قبر کی طرف کھڑا ہونا، رخ نہ پایا جائے، وہاں نماز پڑھے، نوافل پڑھے، تو وہاں یہ گنجے وغیرہ نہ کروائی جائے۔ گنجے کریں گے پھر بچہ چیخے گا، پھر نکل جائے گا کچھ پیشاب وشاب، یہ پھر الگ مسائل اس کے۔ تو یہ جاہلانہ رسومات ہیں اور ان کی حوصلہ افزائی نہ کی جائے، ان سے بچنا چاہیے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا حضرت مولانا الیاس قادری صاحب سے یہ سوال ہے کہ جیسا کہ پوری دنیا جانتی ہے کہ حضور غوث الثقلین میرا محی الدین شیخ سید شاہ عبد القادر جیلانی کا عرس مبارک بڑی 11ویں شریف کی صورت میں ربیع ثانی کی 11 تاریخ کو آ رہا ہے اور اس کی آمد ہے۔ آپ یہ فرمائیے کہ کس طرح پوری قوم، پورے دیندار اس عرس شریف کو منائیں جس سے صحیح فیوز و برکات ہم تک پہنچ سکے۔ عرس منانے کی روح جو ہے نا، وہ یہ کہ جن کا عرس منا رہے نا ان کی سیرت بیان کی جائے، اس کو سامنے رکھ کر اپنی سیرت کو ان کی سیرت کے سپرد کیا جائے کہ جیسا جیسا جس کا ہم عرس کر رہے ہیں، جن کی محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں، انہوں نے جس طرح زندگی گزاری ہم بھی اسی ڈگر پر زندگی گزارنے کی صحیح کریں، کوشش کریں۔ جس طرح یہ عبادت کرتے تھے میرے مرشد غوث پاک، اس طرح یہ عبادت تو ہمارے بس کا روگ نہیں ہے۔ تو یہ تو 80 دن تک کے تو ان کے فاقے، نہ کھانا پینا نہیں، 80 دن تک یہ ثابت ہے اس سیرت کی کتابوں میں۔ تو یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، یہ ان کی کرامت ہے۔ 80 دن تک نارمل آدمی زندہ نہیں رہ سکتا بغیر کھائے۔ تو چلو جو ہمارے لیے ممکن ہے، 5 وقت نماز یہ غوث پاک پڑھتے تھے، ٹھیک ہے نا، یہ ہمارے لیے ممکن ہے، ہم بھی پڑھا کریں۔ اسی طرح ہمارے غوث پاک تلاوت فرماتے تھے، ان جیسی تلاوت تو اگر ہم کیا کریں گے،
ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کر پورا قرآن پڑھ لینا، اور یہ ان جیسا ہم سے نہیں ہو سکتا، لیکن ہم تھوڑا تھوڑا تو کریں، ہم تو قرآن کریم کھول کر بھی تو نہیں دیکھتے نا. تو ہم یعنی غوث پاک کی نیاز کوئی سمجھتے کہ ساری عقیدت اسی میں مطلب سمائی ہوئی ہے. تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہم بے شک ہم نیاز کھاتے ہیں، نیاز کھلاتے ہیں، کھاتے ہیں، ہم نیازی ہیں، لیکن پہلے نمازی ہیں. کیونکہ ہم صرف اسی کی نیاز کرتے ہیں جو نماز پڑھا کرتے ہیں. جو نماز نہیں پڑھتے ہم ان کی نیاز نہیں کرتے. پی کے پہنچنے والے، سٹے کے دم لگانے والے بھی تو بات ہوتے ہیں نا، تو ان کو بھی لوگ بزرگ سمجھتے ہیں. پھر ان کو پوچھتے ہیں جا کر، سٹا پینے والوں کو سٹے کے نمبر پوچھتے ہیں جا کر. تو ہم ایسے پیروں کو نہیں مانتے، ہم تو نمازی پیر کو مانتے ہیں، سنتوں کے پابند پیر کو مانتے ہیں، اللہ اور رسول کے احکام کو سمجھنے اور سمجھانے والے پیر کو مانتے ہیں. تو چرسی بنگڑی جو ہوتے ہیں، جو عام طور پہ مزارت اولیاء کا آج وہ ہے نا سلسلہ، تو مزارت اولیاء پر پڑے رہتے ہیں، لگے دم تے مٹے غم، دنیا کماوے کھاوے ہم کر کے وہ نعرے لگا رہے ہوتے ہیں. تو ہم ان کو نہیں مانتے، یہ ناسور ہیں، یہ ہم کو بدنام کرتے ہیں. ہماری سنیت کا، ہمارے علماء اہل سنت کا، ہمارے مشائخ اہل سنت کا دامن ان حرکتوں سے پاک ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ واقعی جو مانگ کر کھانے والے ملنگ مزاروں پہ پڑے ہوتے ہیں نا، سب سمجھتے ہیں کہ دیکھو یہ سنی ہوں گے، اور یہ ان کو دکھا دکھا کر جو مطلب شیطان شیاطین الانس ہوتے ہیں نا، یہ ان کو دکھا دکھا کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہوں گے کہ دیکھو یہ اہل سنت ہیں، ہم اس لیے منع کرتے ہیں. پڑھی اس نے نماز، دیکھو نماز پڑھی، اذان ہو گئی، جماعتیں ہو گئی، یہ ادھر سٹے کے دم لگا رہا ہے، اور یہ ان لوگوں کا پیر ہے سنیوں کا. معاذ اللہ، تھو، ایسے پیروں سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے. میرے پیر تو پیروں کے پیر، پیر دستگیر بغداد والے شہنشاہ بادشاہ پیر ہیں، اور جو ان کے نقش قدم پر ہے وہ ہمارا پیر ہے. باقی یہ چرسی بنگڑی موالی تھوڑے ہمارے کوئی پیر ہیں، ہمارے کوئی مطلب ہے کہ ٹھیک ہے یہ کرتے ہیں، غلط کرتے ہیں، ہم ان کو غلط ہی تو کہہ رہے ہیں. ان کو بھی جا کر کوئی ہو تو وہ بھی سمجھائے، ان کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے. اور یہ نہ سمجھیں یہ بھی ضروری نہیں ہے، مگر ان کو وہ سمجھا کہ جس کا کوئی قد کاٹ ہو. ہر بندہ نہیں سمجھا سکتا، ان کو محبت سے پیار سے ان کو سمجھایا جائے. لیکن اب مسئلہ یہ کہ مفت کھانے کا بندہ عادی ہو گیا، وہ اندھے عقیدت مند ہوتے ہیں، پاؤں دباتے ہیں، کان میں سٹے کا نمبر پوچھتے ہیں، اور اس طرح کی مطلب ان کا ایک سیٹ اپ بنا ہوتا ہے. اب اس سے نکل کر پھر محنت مزدوری کرنا، کمانا، پھر یہ جو دست بوسیاں قدم بوسیاں ہو رہی ہیں ان کا چھٹ جانا، یہ نفس گوارا نہیں کرتا. تو اس لیے اس طرح کے لوگ رائے راست پر آئیں تو یہ بڑی بات ہے. لیکن ہدایت کے دروازے بند نہیں ہیں، کھلے ہوئے. ہو سکتا ہے ان کے دل کو چوٹ لگ جائے کہ یار کب تک ان کو بیوقوف بنائیں گے قوم کو، کل مر جائیں گے، ہمارا کیا ہوگا، قبر میں کیا ہوگا. قبر میں کوئی قدم بوسی کرنے نہیں آئے گا. تو اس لیے وہ آخرت کا فائدہ کس میں، بس یہ غور کرنا ہے. دنیا تو جیسے تیسے گزر جائے گی، اور اللہ کا کرم ہے کہ جو ان لفڑوں میں نہیں ہے، دنیا ان کی بھی گزر ہی رہی ہے، اچھی گزر رہی ہے. کسی کو ٹھیک ہے آزمائشیں تو ہوتی ہے، تو یہ ملنگوں کو بھی آزمائشیں ہوتی ہوں گی، بیماریاں بھی پڑتے ہوں گے، ان کے بھی سیزن ہوتے ہیں. وہ عرص آتا ہے تو ادھر پہنچ جائیں گے، عرص آیا تو ادھر پہنچ جائیں گے. عرصوں کا سیزن نہیں ہوتا ہوگا تو یہ بھی مطلب پھر ہو سکتا ہے وہ کشکول لے کر بھیک مانگتے ہوں گے. اس طرح کے ہوتے ہیں ملنگ. بہرحال مزار شریف پر پڑھا رہنے والا ہر فرد ایسا نہیں ہوتا. میں ان کو بولتا ہوں کہ جو غلط کرتے ہیں، جو صحیح کرتے ہیں، بعض ایسے ہوتے ہیں عبادت گزار جو مزار پہ جا کر عقیدت مند ہوتے ہیں، روز حاضری دیتے ہیں اور فاتحہ کرتے ہیں، ایصال ثواب کرتے ہیں، اچھے لوگ ہیں، خوش نصیب ہیں. اللہ ان کی برکتیں ہم کو نصیب فرمائے. جو اولیاء کرام کے غلام ہیں ہم ان کے غلام ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ ارشاد فرمائیے کہ کھانا 3 انگلیوں سے کھانا سنت ہے، لیکن اگر چاول ہو تو کیا کریں؟ چاول میں تو 3 انگلیوں سے کھا لیتا ہوں، عادت ہے میری. اچھا، اب
चावल पकाने का जो तस्वुर है ना, वो ये कि दाने छुट्टे छुट्टे हों। ये इंटरनेशनल है, मतलब इसलिए मैं मुकाबला तो करने से रहा इसका। तो ये जो दाने दाने जो छूटे हुए हैं, ये 3 उंगलियों से इसका निवाला बनना बहुत दुश्वार होता है, ये नहीं बनता आसानी से। तो 4 से 5 से भी अगर निवाला बनता तो ठीक है, खा ले। और अगर आप 3 उंगलियों से चावल खाकर वो निवाला उठाने की सुन्नत अदा करने का जज्बा आपको, तो इसका तरीका है कि चावल को मजीद कुछ देर पकने दिया जाए, यहाँ तक कि चावल की टूट फूट हो जाए। जैसे खिचड़ी को देर तक पकाना पड़ता है, तो देर तक पकाएंगे तो खिचड़ी नरम हो जाती है और बिल्कुल ये हलवे जैसी हो जाती है। तो इस तरह मतलब अगर ये ज़्यादा देर पकाकर चावल को तोड़ देंगे ना, नहीं इतना उबलेंगे टूट जाएंगे, तो ये आपस में एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो जाएंगे, मिल जाएंगे। फिर ये 3 उंगलियों से बआसानी आपकी पकड़ में आ जाएंगे। वरना जब तक ये अकड़े रहेंगे ना, तो ये अकड़ की वजह से आपकी पकड़ में नहीं आएंगे 3 उंगलियों की, ये फिसलते रहेंगे। इनको नरम कर दो। हाँ, इनको नरम करो, नरमी से काम होता है। नरम कर दो, मिला दो। जुदा जुदा करोगे तो हाथ में नहीं आएंगे, मिल जाएंगे तो हाथ में आ जाएंगे। मगर ऐसा कोई पकाता नहीं है आजकल। ऐसा है कि अगर इस तरह के चावल कोई पकाए ना घर में, या पक जाए भूल में कभी, तो घर वाले चढ़ाई कर देंगे तूने बिगाड़ दिया है, चावल खराब कर दिए हैं, ये क्या लई बना दी है। तो मैं बहरहाल ये कि मेरी अपनी जो जरा कि मैं जरा कि क्या कर सकता हूँ, मेरे को यही पसंद है, ये पोचे पोचे चावल नरम खिचड़ी की तरह। और उंगलियों 3 उंगलियों से उठ भी जाते हैं, और वैसे भाते भी मुझे ये हैं, वो जुदा जुदा चावल इतने नहीं भाते जितने ये भाते हैं, अपनी अपनी पसंद होती है। तो वो जुदा जुदा चावल खाना भी बिल्कुल 100% जायज़ है। कोई ये नहीं समझे ना ये पोचे पोचे चावल खाना कोई सुन्नत बोल दे। बल्कि जो 11वीं शरीफ और 12वीं शरीफ को बोलते हैं ना, किस साहबा ने किया और किसने किया, तो ये ठीक है, मैं सवाल करता हूँ, किस साहबी ने चावल खाए? हाँ, चावल खतरे में पड़ गए। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब बिरयानी खाई? बल्कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो पराठा खोरो, चपाती भी नहीं खाई। अपने को पराठे भी ना चले, चपाती कभी नहीं खाई। तो इस पर आदमी क्यों नहीं सोचता? खाली बस 11वीं ने 12वीं नजर आती है कि सरकार ने नहीं मनाई, ने साहबा ने नहीं मनाई, ने फुला ने नहीं मनाई। गौसपाक तो सदियों के बाद तशरीफ लाए, तो 11वीं सरकार कैसे मनाते हैं, साहबा किराम कैसे मनाते हैं? एक बात है। आखिर दूसरों के तो दिन मनाए जाते हैं ना, पाकिस्तान का भी तो यौम पैदाइश मनाता ही है ना। कभी किसी ने कोई इस पर उंगली नहीं उठाई है क्यों मनाते हैं पाकिस्तान का दिन? कब मनाते हैं? 14 अगस्त है ना, 14 अगस्त को मनाते हैं। हालांकि पाकिस्तान का दिन 27 रमजान को है, तो ये भी याद नहीं रहता। नहीं, अगर हिजरी सिन के हिसाब से लें तो 27 रमजान शरीफ, तो वो रमजान का महीना और बिल्कुल यानी कि वो ईद की कुर्ब हो, तो ये हल्ला गुल्ला नहीं हो सकता इसमें, डांस और ये लोग करने नहीं देंगे रोडों पे शायद। तो ये बहरहाल 14 अगस्त को ये खुली छूट ले लेती है कौम, जिसको जो करना होता करते हैं। तो 14 अगस्त को भी पाकिस्तान का दिन मनाना गुनाह नहीं है। मैं चोट करने के लिए आपको कह रहा हूँ, ये कुछ भी याद नहीं रहता। मैं गौसपाक का नाम आया, 11वीं शरीफ तो 12वीं शरीफ, बोला ये क्यों, ये क्यों, ये क्यों, ये किसने किया, ये किसने किया? तो ईसाल सवाब जायज़ है, ईसाल सवाब, ठीक है ना। तो 11वीं शरीफ ये यौम ईसाल सवाब है। तो जब 11वीं शरीफ मनाते हैं तो क्यों मनाते हैं? तो फिर सवाल होगा क्यों ना मनाएं? क्योंकि जिस काम को अल्लाह और रसूल ने मना कर दिया वो मना हो गए, और जिस काम के बारे में कुछ नहीं फरमाया तो वो अपने असल हुक्म पर बाकी हैं, जिसको मुबाह बोलते हैं। तो ये मुबाह काम जो है अच्छी नीयतों से कार सवाब हो जाते हैं। और अगर अच्छी नीयत, कुछ भी नीयत ना हो, तब भी उसका करना ना करना यकसा होता है, ना गुनाह ना सवाब। तो हम 11वीं शरीफ अच्छी नीयत से करते हैं, उस पाक की ताज़ीम की नीयत से करते हैं, एक वलीउल्लाह को हम रिस्पेक्ट देते हैं। जितनी हम 11वीं शरीफ को अहमियत देते हैं, अपने बाप दादों के दिन को कहाँ अहमियत देते हैं, जितने गौसपाक के दिन को अहमियत देते हैं। आप बोलेंगे नहीं हम तो करते हैं,
تو میں تو اپنے والد کے نام پر جھنڈے نہیں لگاتا اپنے گھر پہ. غوث پاک کے یہ جھنڈے جاؤ دیکھ کر آؤ, میرے گھر پہ لہرا رہے ہیں جھنڈے. تو میں ولی اللہ کو زیادہ رسپیکٹ دے رہا ہوں نا, غوث پاک کو, ولیوں کے سردار کو. چلو ایک تعظیم کا وہ یہ نیلا گنبد کی نسبت آ گئی, اگرچہ ایکوریٹ نہیں ہے, قربت ہے کچھ نہ کچھ. تو میں اپنے باپ کے لیے تو یہ تکیہ نہیں رکھتا. یہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. تو بہرحال یہ کہ ہم اہل اللہ کی تعظیم کرتے ہیں. عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ, یہ روایت ہے کہ جہاں اللہ کے نیک بندوں کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں رحمت کا نزول ہوتا ہے, اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. تو الحمدللہ ہم غوث پاک کا تذکرہ کرتے ہیں اور رحمت کے حقدار بنتے ہیں. دریا رحمت میں گویا غوطہ زن ہوتے ہیں اللہ کی رحمت سے. تو خوب ذکر غوث آدم کیا کرو. کس طرح کرنا ہے حاجی امین بتائیں گے ابھی. سلطان ولایت غوث پاک, سلطان ولایت غوث پاک ہے, مخزن عظمت غوث پاک, ولیوں پہ حکومت غوث پاک, ولیوں پہ حکومت غوث پاک, ہو ہم پہ عنایت غوث پاک, ہو ہم پہ عنایت غوث پاک, کمزور کی طاقت غوث پاک, مجبور کی راحت غوث پاک, ہو میری شفاعت غوث پاک, دلوائی جنت غوث پاک, ہو میری شفاعت غوث پاک, دلوائی جنت غوث پاک, دو شوق عبادت غوث پاک, دو ذوق تلاوت غوث پاک, عصیاں سے ہو نفرت غوث پاک, نیکی کی دو الفت غوث پاک, دو بدیوں سے نفرت غوث پاک, سرکار کی الفت غوث پاک, دو اپنی محبت غوث پاک, بے کس کی حمایت غوث پاک, بے بس کی ہے راحت غوث پاک, ہو دور یہ فرقت غوث پاک, دے دیجئے قربت غوث پاک, دے دیجئے قربت غوث پاک, وہ آپ کی حیبت غوث پاک, جنوں پہ حکومت غوث پاک, دو دید کا شربت غوث پاک, میں کر لوں زیارت غوث پاک, دو دید کا شربت غوث پاک, میں کر لوں زیارت غوث پاک, دے دو یہ سعادت غوث پاک, میں دیکھ لوں تربت غوث پاک, جب ہو میری رحلت غوث پاک, دیکھوں تیری صورت غوث پاک, جب ہو میری رحلت غوث پاک, دیکھوں تیری صورت غوث پاک, مرحبا یا غوث پاک, مرحبا یا غوث پاک, مرحبا یا غوث پاک, مرحبا یا غوث پاک, یا غوث پاک, یا غوث پاک. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. ابھی جو آپ نے فرمایا کہ جس کا جو ہے وہ اس طرح تذکرہ اگر نہ ملے تو وہ اپنی اصل پر یہ باقی رہتے ہیں. تو یہ ایک حدیث ہے ابن ماجہ شریف کی کہ اللہ نے جس چیز کو حلال فرمایا وہ حلال ہے, اور جس کو اپنی کتاب کے اندر حرام فرمایا ہے وہ حرام ہے. وما ساکت عنہ, اور جس سے خاموشی اختیار فرمائی ہے, جس کا تذکرہ جو ہے وہ واضح طور پر نہیں کیا, تو اس کے بارے میں فرمایا یہ ان چیزوں میں سے ہے کہ جن کی معافی جو ہے وہ لکھ دی گئی ہے, اگر ان کو کوئی کرتا ہے تو اس پہ جو ہے وہ گناہ نہیں ہے. تو یہ ایک حدیث ہے. اسی اور اس طرح کی دیگر روایات سے یا قرآن پاک کی آیات ہی سے یہ اصول نکالا کہ الاصل فی الاشیاء الاباحہ, کہ چیزوں کے اندر اصل جو ہے وہ مباح ہونا ہے. تو یہ 11ویں شریف ہو, یہ سوال کرنے جو ہے وہ نادانی ہے کہ یہ سرکار نے کب کی ہے. تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ سلسلہ تھا نہیں, تو اس وقت جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جو کچھ تھا اس کے حوالے سے صحابہ نے جو پوچھا ان کے جوابات دیے. تو اس کا تو سوال کرنا ہی بے وقوفی ہے. ہاں یہ سوال بن رہا ہے کہ کیا اس کے اندر کوئی ایسی چیز ہے جو شریعت سے ٹکرا رہی ہے, تو وہ انشاءاللہ عز و جل جو درست طریقے سے منانے والے ہیں تو وہ ایسی چیز جو ہے وہ نہیں لاتے ہیں. غلط چیزیں تو ہر چیز میں داخل ہو جاتی ہے, شادیوں میں نہیں کرتی. کتنی غلط چیزیں, شادی اپنی جگہ پر اس کا شرعی حکم باقی, اور کوئی بھی اس کا انکار کرنے والے کو لوگ سمجھا دیں گے خود ہی. جو انکار کرے گا خود بال بچے والا ہوگا, شادی کا کیسے انکار کرے گا. غوث پاک کو جو بزرگ ماننے والے ہیں ان کی تعداد دنیا میں پھیلے ہوئے, یعنی کہ کس ملک کے, یعنی اسلامی ملک میں کون سے جو بڑے بڑے بزرگ ہیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت سے پہلے ہی, جیسے حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرامین پرانی کتابوں میں ملتے ہیں. خود بہجت الاسرار جو غوث پاک کی سیرت پر لکھی گئی کتاب ہے, جس کی آپ نے وہ مدنی کسوٹی بھی فرمائی تھی, اس کتاب کے بارے میں جن بزرگوں نے ہمیں یہ بتایا کہ یہ حدیث صحیح ہے یا اس طرح کی کتابیں لکھی اسماء و رجال کی,
جن بزرگوں کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ مستند ہیں، ان کی یہ کتاب مستند ہے، اس کے اندر بہجت الاسرار اور ان کے مصنف علامہ شتنوفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خصوصیت کے ساتھ تذکرہ کیا کہ یہ ایک مستند تھے، مستند بزرگ تھے اور ان کی کتاب بھی مستند تھی۔ تو ان کے بزرگوں کی بعض باتیں مان لینا کہ فلاں کتاب مستند ہے وہ تو مان لی، لیکن جو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر لکھی گئی کتاب ہے اس کو جو ہے وہ نہ مانا جائے۔ تو یہ سینکڑوں سال غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کو ہو گئے، لیکن بزرگان دین، علماء اہل سنت جتنے بھی بزرگ آ رہے ہیں اب تک، یہ الحمدللہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب لکھتے چلے آ رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ باپا یہ ارشاد فرمائیے، جیسے ابھی آپ نے چاول کھانے کا طریقہ 3 انگلیوں کے حوالے سے ارشاد فرمایا اور اس کا کھانے کا طریقہ بھی ہمیں بتایا کہ کس طرح یہ 3 انگلیوں سے کھانے کا عمل ہمارے لیے کرنا آسان ہوگا۔ اب کسی کے لیے 3 انگلیوں سے کھانا اگر دشوار ہو، کیونکہ یہاں تو 5 انگلیاں بلکہ دونوں ہاتھوں کا استعمال باقاعدہ چاول اور کھانا کھانے کے لیے لوگ کر رہے ہوتے ہیں، سیدھے ہاتھ سے بھی کھا رہے ہوتے ہیں، الٹے ہاتھ سے بھی کھا رہے ہوتے ہیں، اور آپ یہ ارشاد فرما رہے کہ 3 انگلیوں سے کھائے، تو کوئی ایسی صورت ہے کہ 3 سے زیادہ انگلیاں کھانے میں استعمال کر لی جائیں؟ کچھ آسانی؟ ہاں ظاہر ہے کہ مطلب میں نے آپ نے شاید توجہ نہیں فرمائی، میں نے عرض کیا ہے کہ 4 انگلی سے بھی کھا سکتے ہیں، 5 انگلی سے بھی کھا سکتے ہیں، گناہ نہیں ہے، یہ بھی عرض کیا تھا میں نے۔ البتہ یہ کہ حدیث پاک میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بھی بعض اوقات 4 انگلیوں سے کھانا ثابت ہے۔ تو جیسے غذا، بعض غذائیں واقعی 3 انگلیوں نہیں کھائی جاتی، تو 4 یا 5 انگلیوں سے کھا لی جائیں، بس اوپر کے حصے یا ہتھیلی کی چکیری جو ہے نا یہ آلود نہ ہو۔ اب یہ کہ بعض قومیں یہ مٹھی بھر کے چاول کھاتی ہیں، میں نے خود دیکھا ہے، ان کو کوئی بولنے والا نہیں ہے، بالکل دیکھا، میں اس قوم کا نام لیتے ہوئے ڈرتا ہوں۔ البتہ جو چیزیں 3 انگلیوں سے کھائے جاتا ہے نا، جو نوالا وہ 3 انگلیوں سے ہی کھانا چاہیے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، نبی آخر الزمان سرور ذی شان 2 جہاں کے سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، ان 2 انگلیوں سے مت کھاؤ بلکہ ان کے ساتھ بیچ والی ملا کر 3 انگلیوں سے کھاؤ۔ یہ بلکہ ان کے ساتھ بیچ والی ملا کر یہ حدیث کے الفاظ نہیں ہیں، یہ ہلالین میں لکھا ہوا ہے، 3 انگلیوں سے کھاؤ کہ یہ سنت ہے، اور 5 سے مت کھاؤ کہ یہ گنواروں کا طریقہ ہے۔ یہ آداب طعام نیچے سے صفحہ نمبر 243 اور 244 سے میں نے روایت بیان کی۔ مگر کوئی 5 انگلیوں سے کھا رہا ہو تو اس کو جا کر کہنا وہ گنواروں کا طریقے سے کھا رہا ہے، اس کی دل آزاری ہوگی، کیونکہ 5 انگلیوں سے کھانا گناہ نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے۔ مٹھی سے بھی کوئی کھائے گا تو ناجائز نہیں ہے، کہیں گناہ نہیں لکھا۔ ہم اپنی کریں 3 انگلیوں سے کھائیں اور 3 انگلیوں سے ترغیب دیں، 3 انگلیوں سے کھاؤ۔ ہمارے اسلامی بھائی کون سا 3 انگلیوں سے کھاتے ہیں؟ نہیں، کوئی کھاتا ہے۔ مدنی انعامات والے ہوتے ہیں نا، یہ عام طور پہ ان سنتوں کا خیال رکھتے ہیں، باقی عام عیسائی بھائی 5 انگلیوں والے، غلط کہتا ہوں تو بول دے۔ کون 3 انگلیوں سے نوالا چاول کھاتا ہے؟ گھر میں بھی، یہاں نہیں، یہاں تو میرا بڑ پہنا دیتا ہوں، میرے پاس آتے ہیں تو باہر جو کچھ ہوتا ہو مجھے نہیں پتا۔ 3 انگلیوں سے کون نوالا کھانے کا عادی ہے، گھر میں بھی اور جہاں بھی کھائے، بس یہ 2 جھنڈے اٹھائے، 2 ہاتھ والا بھی ایک ہے، مطلب یہ 4-5 ہاتھ یہاں اٹھے ہیں، 5-7، اور کوئی لبیک کی آوازیں 2-4 پیچھے سے آ رہی ہیں۔ نہیں کھاتے 5 انگلی سے۔ ہرس بھی ہوتی ہے نا، 3 انگلی سے چھوٹا نوالا اٹھے گا، سب کے سامنے اگر 3 انگلیوں سے یہ تکلفات کریں گے تو رہ جائیں گے بھوکے۔ یہ شیطان وسوسے ڈالتا ہوگا، یہ مٹھیاں مارتے ہوں گے، کھا جاتے ہوں، یہ مٹھی بھری، یہ موٹا اٹھایا اندر، پھر بیمار پڑے تو کلینک ہے ہمارے پاس، وہاں چلے جاتے ہوں گے کہ پیٹ میں گٹر گوں بول رہا ہے، قبض لگ گیا، پھندا پڑ گیا، ہم نے ٹھوس کے ڈالا تو چبایا بھی نہیں صحیح کہ لعاب
हाजिम लुआब मिक्स हो इसमें, इससे पहले हमने निगल लिया तो अब ये अंदर लॉक हो गया है, तो वो देगा टेबलेट आपको जो कचरे के साथ साथ कुछ काम के अज्जा भी खींच के निकाल लेगा। डॉक्टरी दवाओं का और क्या होता है, ये काम की चीजें भी ज़ाहिर है कि जब वो कत्ले आम होगा तो फिर जो सद में आया, तो जब धक्का पड़ेगा निकालने के लिए तो वो जो भी होगा वो निकल जाएगा, काम की चीज़ भी निकल जाएगी साथ में। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हम कैसे हैं यार, हम लोग कैसे हैं, हमको गाना भी नहीं आता यार, कैसे हैं हम लोग, ना पानी पीना आता। देखो 2 4 5 7 ने हाथ उठाया, सच्चे लोग हैं, झूठे हाथ नहीं उठाए होंगे ज़ाहिर है, उसने जाने बाकी हाथ नहीं उठाए। छोड़ो यार, मैं ये नहीं बोलूँगा डूब मरो यार, 3 उंगलियों से निवाला करना नहीं आता, मतलब पुराने नहीं, मतलब हिर्स, खाने की हिर्स गालिब है। ये तो अभी अपने पूछेंगे ना कि भूख से कौन कम खाता है, तो मेरा ख्याल है मैं यूं नहीं कहूँगा 100% विकेटें उड़ जाएंगी, लेकिन आप समझदार हैं। हम लोग खाली बयान करना जानते हैं, बाकी अमल अल्लाह नसीब करे। पापा इसमें ये 3 उंगलियों की सुन्नत है, ये सारे बयान करते होंगे, जो हाथ नहीं उठाए ना वो खुद बस जो भी हमारा हाल है। तो आज की ये चोटें जो ये कस कस के पड़ रही हैं ना ज़रबे, भाई इसको दिल पे लगाओ यार, और आका की इस सुन्नत का आज से सबक ले लो कि 3 उंगलियों से निवाला उठाने की भरपूर प्रैक्टिस। ये देखो छोटी उंगली है ना, इसके बराबर की उंगली बिनसर बोलते हैं, इसको खिनसर खास है छोटी को, इसको बिनसर। तो छोटी उंगली के सीधे हाथ की छोटी उंगली की बराबर वाली उंगली को मोड़ दें और इसमें रबड़ बैंड पहन लें चाहें तो इस तरह 3 उंगलियों से निवाला उठाने पर आपको मदद हासिल होगी। रबड़ बैंड पहनना सुन्नत नहीं है, मगर इससे एक हिकमत है कि इससे 3 उंगली या कोई रोटी का टुकड़ा हथेली पे रख लें और इन 2 उंगलियों की ड्यूटी लगा दें, ये ड्यूटी छोड़ के चावल पे टूट पड़ेंगी, हिर्स है ना अपने आप को, तो ये उंगली इताअत नहीं करेगी, तो रबड़ से शायद काबू में आ जाए, वो भी शायद। हाँ गुस्सा आता है तो रबड़ हटा देते होंगे। ये तो मैं तो रबड़ अक्सर बांटता रहता हूँ अपने मेहमानों को, बाहर का मुझे पता नहीं है कि रबड़ बंटता है या थाला धुलता है या साफ होता है या हड्डियाँ को चटवाता है। कुछ ड्यूटियाँ तो लगवाई हैं मैंने साईं भाइयों की कि इनको समझाते रहें, लेकिन खुदा जाने कैफियत क्या है। खाने वाले जो है काबू में नहीं आते। एक ही तो हल्का है जो 100% कामयाब है, बाकी इधर जब जिस काम के लिए ये लोग आते हैं ना, ये मदनी फूल जब दिए जा रहे होते हैं ना, हल्के लगते हैं तो ये घूम रहे होते हैं खुले आसमान तले। जमात जो सबसे अजीम तरीन हल्का है नमाज का, अभी अपने बोले ना कौन पहली सब में नमाज पढ़ता है, तो एक दूसरे को देखेंगे। तकबीर उला के साथ कौन बाजमात नमाज पढ़ता है, यहाँ आने के बावजूद नहीं पढ़ते, तो एक दूसरे को देखेंगे, तो फिर नहीं पढ़ते ये लोग, कोई पढ़ता है। आहिस्ता आहिस्ता जब अजान हो जाएगी तो इकामत का टाइम होगा तो उठेंगे तो वुजू भी क्या करते होंगे, पानी मुंह पे मारते होंगे, भाग भाग के कतरे टपकाते हुए टक 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 करके दौड़ के खड़े हो जाते होंगे। 1 रकात चली गई, 2 रकात चली गई, क्या अफसोस, कुछ भी नहीं। जमात निकल गई, कोई अफसोस नहीं। ऐसा नहीं करो यार, सबसे कामयाब हल्का नमाज का होना चाहिए, लेकिन अफसोस 100 करोड़ 100 अरब 100 खरब अफसोस कि हमारा सबसे ज्यादा कामयाब हल्का खाने का होता है। ना खाने के लिए अजान देकर बुलाना पड़ता है, ना ऐलान करना पड़ता है। ये तो किसी मन चले आपने माइक आ जाता है ना, तो पहरा नहीं है ना माइक पर, खाना खा लो, खाना पे जाता है कि नहीं खाना खा लो। इसको ये पूछेंगे कि खाना कब मिलेगा और किधर मिलेगा, इनको क्या कहते खाना खा लो, तो खुद ही तलाश कर लेंगे खाना। हमारा माइक हमारी बिजली मस्जिद में शोर करते खाना खा लो। ये तकरीबन मैं बंद तो करवा दिया मैंने ये इस तरह के ऐलानात, लेकिन बाहर शहरों में पता नहीं कहाँ ये होता होगा। इस्लामी भाइयों खाना खा लीजिए, इनको कहने की हाजत ही नहीं है, खा ही लेते हैं।
یہی تو کامیاب حلقہ ہے. ہاں ان کو یہ کہنا پڑتا ہے نماز پڑھو, اٹھو, کھینچ کھینچ کے نکالنا پڑتا ہے نمازوں کے لیے. اگر ان کے ناک کے بعد رسگلہ رکھ دیا جائے نا فجر کے ٹائم پر تو شاید آنکھ کھل جائے. نماز کا کہتے ہیں تو آنکھ بعض بیچ لیتے ہوں گے زور سے یوں. تو 100% کامیاب حلقہ جو ہے نا, یہ ایمانداری کی بات پتہ ہے مسلمان کا نماز کا ہونا چاہیے کہ نہیں, ہے نا. آپ کے ضمیر کی بھی انشاءاللہ یہی آواز ہوگی. تو اس کو نہ کامیاب کریں ہم یار. کھانے کے پیچھے رات دن کھانے پینے کے پیچھے خوار ہے. کھانے کا یہ حلقہ یار واقعی کامیاب ہے, سب کا 100% کامیاب ہے. جو نہ ملے اس کو پھر کھانے کے حلقے میں اور ایسی وقت کی پابندی کہ میں کیا کہوں, وقت سے پہلے جا پہنچنا ہے. اور نماز میں تو وقت پر اٹھیں گے, وضو کریں گے, متیں گے, جماعت ملی نہیں ملی کوئی پرواہ نہیں ہے. اور کھانا ختم ہو گیا اس کی پرواہ ہے, کھانا ختم ہونے سے پہلے دیکھ کھلے سے پہلے سمجھے منہ میں پانی لاتے ہوئے پہنچ جاتے ہیں. اور دور خوشبوؤں سے شاید دل بہلاتے ہوں گے, اب دیکھ کا منہ کھلا کے کھلا, اب تھال آیا کہ آیا, اور باغ کے لینے بھی پہنچتے ہوں گے. نماز کے لیے کاش ہم اس طرح حریص ہو جائیں نمازوں کے, اے کاش. حالانکہ اس طرح کھانے کی طرف حرص نہیں بھی کریں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے, بلکہ اس طرح کی حرص کا کوئی ثواب نہیں ہے. البتہ اس میں ہلاکتیں ہیں, آفتیں ہیں. اور نماز اگر ایک بھی ترک کر دی جان بوجھ کر تو جہنم کے اس دروازے پر نام لکھ دیا جاتا ہے, جس سے یہ تاریخ نماز گزر کر جہنم میں داخل ہوگا. ایک نماز کے ترک کرنے والے کو ہزاروں سال جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا. اس کا یہ حقدار ہے. افسوس ہمیں اس حقیقی یقینی قطعی حلقے کی فکر نہ رہی کہ یہ سب سے کامیاب ہونا چاہیے. نماز ہماری مسجدیں بھر جائیں, پہلی صف کے لیے مطلب ٹوٹ پڑے یار, مگر احکام شریعت کو ملحوظ رکھتے ہوئے. دیکھو یہ حدیث شریف بھی ہے, ایک نیا کارڈ جو نکلا غوث پاک کی سیرت. ہم جو 11ویں شریف مناتے ہیں تو اس میں غوث پاک کی سیرت عام کی جائے کہ ہم ان کے نقش قدم پر چلنے والے بنے, خالی نیازی نہیں, پہلے نمازی بعد میں نیازی. تو فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس میں لکھا ہوا ہے, جو کوئی جان بوجھ کر ایک نماز بھی ترک کرے گا اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جائے گا جس سے وہ جہنم میں داخل ہوگا. تو یہ موبائل نیکی کی دعوت اپنے سینے پر سجا لیں اس نیت سے کہ میں نیکی کی دعوت دے رہا ہوں, اور پیچھے نسخہ بغدادی لکھا ہے اس کے. کہ ربیع الاخر کی 11ویں شب یعنی بڑی رات سارا سال مصیبتوں سے حفاظت کی نیت سے سرکار غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کے 11 نام اول آخر 11 بار درود شریف پڑھ کر 11 کھجوروں پر دم کر کے اسی رات کھا لیجئے. انشاءاللہ عز و جل سارا سال مصیبتوں سے حفاظت ہوگی. 11 نام یہ ہیں: سید محی الدین سلطان, محی الدین قطب, محی الدین خواجہ, محی الدین مخدوم, محی الدین ولی, محی الدین بادشاہ, محی الدین شیخ, محی الدین مولانا, محی الدین غوث, محی الدین خلیل, محی الدین. تو مدنی چینل پر جو یہ پہلے کے نام لکھے ہوئے نا ان کو ہٹا کر اب میں نے جو آج پڑھ کے دیا نا یہ اس کے مطابق دینے. یہ فتح رضویہ میں اعلیٰ حضرت نے یہ نام بیان فرمائے, اب یہ دینے. تو یہ سب لیں بھی, اللہ موقع دے تو اس پر عمل بھی کریں اور دوسروں کو دیں. یہ تو سیدھا نماز کی دعوت ہے یار, اس میں نیکی کی دعوت ہے. اس کارڈ میں ہم ایسے 11ویں شریف منانے والے ہیں کہ نیازی بعد میں پہلے نمازی, میں نیاز بھی نہیں چھوڑیں گے کہ یہ ہم سنیوں کا
हम सुन्नियों के मामूलात में से, तो शियार नहीं बोल सकते, मामूलात और शियार में फ़र्क होता है। ये मामूलात में से अहले सुन्नत के, तो इसको भी बाकी रखेंगे। तो मैं तो मशवरा देता हूँ कभी कभी कि आप नियाज तो करो, ये तो छोड़ो मत, नियाज करें, लेकिन जितने की नियाज करते ना इसकी आधी रकम हो सके तो अल्लाह के दीन की तबलीग पर खर्च करें, नेकी की दावत पर खर्च करें, लंगर रसाइल तकसीम फरमाएं ताकि इनकी सीरत भी आम हो। और नियाज करके हम अपने सुन्नियों का मामूल भी बाकी रखें। कहीं किसी को यूं फिर वसवसे ना है कि भाई ये दावत इस्लामी वाले तो नियाज के खिलाफ हो गए। नहीं नहीं, नियाज के खिलाफ हमारी बला हो, हम नियाज के खिलाफ थोड़ी हैं। तो नियाज खुद अल्हम्दुलिल्लाह करते भी हैं, करवाते भी हैं। यहाँ रोज़ तो अल्हम्दुलिल्लाह लंगर है, रज़विया हमारे यहाँ चल रहा है आजकल, ये नियाज ही तो है अल्हम्दुलिल्लाह। बल्कि मैं मशवरा दूंगा कि जो इस्लामी भाई गोस्पा की नियाज खिलाते हैं वो इधर का भी रुख करें कि यहाँ तो एक तादाद है जो अल्हम्दुलिल्लाह सहरी करती है, रोज़ा रखती है, फिर इनको सुन्नतें बताई जाती है खाने की। हर एक अमल करता हो ये ज़रूरी नहीं है, तो पिछली मेरी गुफ्तगू से भी जाहिर है, लेकिन कोशिश की जाती है। तो यहाँ जो भी खाते हैं वो निस्बतन अच्छे लोग खाते हैं, जबकि बाहर आप लुटाएंगे तो जिस तरह के लोग खाते हैं, जिस तरह गिराते हैं और बेहुरमतियाँ करते हैं, इसका भी आपको अंदाज़ा होगा। तो यहाँ चाहे नियाज बनाकर भेजें, चाहे हमें रकम दे दें, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि 60-70 रुपये एक का खर्च होता है, अंदाज़ा है एक वक्त के खाने का। तो यहाँ मतलब सैकड़ों ईसाई भाई, बाज़ों का हज़ारों ईसाई भाई होते हैं, 3 दिन के लिए आए थे, मतलब वो तो मेरा ख्याल तशरीफ ले गए, सरदाराबाद वगैरह के 900 शायद तशरीफ लाए थे, वो चले गए ना। अच्छा है ना, सुबह जाए, सुबह के वक्त जाएंगे। अच्छा पापा आज तो मदनी कोर्स के तकरीबन 300 इस्लामी भाई भी यहाँ आ चुके हैं। 3 दिन के मदनी काफिलों में राह खुदा अज़्ज़ व जल्ला का सफर इख्तियार करेंगे 6, 7, 8 फरवरी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल दुनिया भर में। शाहिद भाई के जो पीछे हैं हाजी शाहिद के, तो क्या ये भी 6, 7, 8 फरवरी को योम इश्क़ रसूल, माह इश्क़ रसूल, मदनी काफिलों में सफ़र करना है। झूठा हाथ उठाने वाला तो यूँ गुनाहगार होगा ना, सबको दिखाने के लिए हाथ उठाएगा, तो जिसकी नीयत है वो झूठ के खिलाफ जंग जारी रहेगी। अच्छा यहाँ वाले 6, 7, 8 फरवरी मदनी काफिले में सफ़र, लब्बैक लब्बैक, पीछे वाले भी इंशाअल्लाह, अजीजाबाद वाले भी इंशाअल्लाह पापा खूब काफिलों में सफर करेंगे। 6, 7, 8 फरवरी हम गुस्ताखान रसूल के दांत खट्टे कर देंगे, इनकी खोपड़ी फिरा देंगे कि ये क्या हुआ। ये सब मतलब हमारे गुरु शैतान के खिलाफ ये उठ खड़े हुए। ये गुरु ही तो खा के बनवाता है, शैतान ही बनवाता है ना खा के। बोले ये सारे उठ खड़े हुए हमारे गुरु के खिलाफ, हमारे पीर शैतान के खिलाफ। हम पीरों के पीर दस्तगीर के हम मुरीद हैं, हम तुम्हारे इब्लीस पीर के मुरीद नहीं हैं, शैतान के मुरीद नहीं हम, शहनशाह जीलान के मुरीद हैं हम अल्हम्दुलिल्लाह। हम गुस्ताखाने रसूल से बेजार हैं, बेजार हैं, हम गुस्ताखाने रसूल से, बेजार हैं, बेजार, हम गुस्ताखाने रसूल से। मरकज़ुल औलिया का इज्तिमा दिखाएं भाई, मरकज़ुल औलिया वालों को दिखाइए। और भाई मरकज़ुल औलिया के इतने आशिकाने रसूल, सुभान अल्लाह, टिड्डी दल। ये 6, 7, 8 को अगर ये एक एक मदनी काफिले का मुसाफिर बन जाए और ये दुनिया भर के आशिकाने रसूल बन जाए, ये मदनी काफिलों के मुसाफिर यूके में, यूरोप में, अमेरिका में, अफ्रीका में, पाकिस्तान में, हिंद में, बांग्लादेश में, हर जगह पर ये मदीना मदीना हो जाए यार। गुस्ताखाने रसूल जो जिन्होंने गुस्ताखाना खाके बनाए, इनकी नाक कट जाए, नाक कट जाए, सब निकल पड़े ना। अरे अरे आप वो हट जाओ, हाजी जाफर खड़े हो गए, बस अब काफिला है और मरकज़ुल औलिया है इंशाअल्लाह। तो कितने हाथ उठा रहे हैं भाई? 6, 7, 8 फरवरी। लब्बैक। मदनी चैनल के नाज़रीन आप भी पीछे मत रहिए। मैसेज पर मैसेज, मैसेज इतने मैसेज भेजे, इतने
میسیج بھیجیں, دنیا بھر میں اتنے SMS کریں, اے عاشقان رسول چلو چلو مدنی قافلے میں چلو 6 7 8 فروری کو. باپا یہ مرکز الاولیاء نہیں ہے, یہ ہر جگہ بغدادی انقلاب آ جائے انشاءاللہ. باپا یہ مرکز الاولیاء نہیں ہے, مصطفیٰ آباد کے اندر ہے سارے عاشقان رسول جمع. مصطفیٰ آباد رائے میں جی جی, یہ مصطفیٰ آباد رائے ونڈ کے اندر اس وقت عاشقان سبحان رسول اللہ جمع ہے اور یہ قافلوں میں سفر کریں گے باپا. ماشاءاللہ مرحبا. ہے ضلع لاہور, یہ مرکز الاولیاء کا ضلع ہے نا. ماشاءاللہ مصطفیٰ آباد. واہ حسن و جمال مصطفیٰ, مرحبا مرحبا. حسن و جمال مصطفیٰ, مرحبا مرحبا. حسن و جمال مصطفیٰ, مرحبا مرحبا. عز و جلال مصطفیٰ, اور جو کمال مصطفیٰ, مرحبا مرحبا. جود و نوال مصطفیٰ, مرحبا مرحبا. اقوال مصطفیٰ, مرحبا مرحبا. اعمال مصطفیٰ, مرحبا مرحبا. اقوال مصطفیٰ, مرحبا مرحبا. افعال مصطفیٰ, مرحبا مرحبا. اصحاب آل مصطفیٰ, مرحبا مرحبا. عزت مصطفیٰ, مرحبا مرحبا. عظمت مصطفیٰ, مرحبا مرحبا. عزت مصطفیٰ, مرحبا مرحبا. عظمت مصطفیٰ, مرحبا مرحبا. معجزات مصطفیٰ, مرحبا مرحبا. مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ. مرحبا یا مصطفیٰ. مرحبا یا مصطفیٰ. مچانا مرحبا کی دھوم بھی ہرگز نہ چھوڑیں گے, مچانا مرحبا کی دھوم بھی ہرگز نہ چھوڑیں گے, منانا مرحبا کی دھوم بھی ہرگز نہ چھوڑیں گے. خدا کے دوستوں سے دوستی ہرگز نہ چھوڑیں گے, خدا کے دوستوں سے دوستی ہرگز نہ چھوڑیں گے, خدا کے دشمنوں کی دشمنی ہرگز نہ چھوڑیں گے, نبی کے دشمنوں کی دشمنی ہرگز نہ چھوڑیں گے, خدا کے دوستوں سے دوستی ہرگز نہ چھوڑیں گے. ہم گستاخان رسول سے بیدار ہے, بیدار ہے, گستاخان رسول سے بیدار ہے, بیدار ہے, ہم گستاخان رسول سے بیدار ہے, بیدار ہے. الحمدللہ. حسن و جمال مصطفیٰ, مرحبا مرحبا. حسن و جمال مصطفیٰ, مرحبا مرحبا. جو کمال مصطفیٰ, مرحبا مرحبا. جو کمال مصطفیٰ, مرحبا مرحبا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے باپا جان, میں نے گھر میں ایک گلہ رکھا ہوا ہے, میں نے نہیں, کسی اسلامی بھائی نے سوال کیا ہے. اس میں پیسے اس نیت سے ڈالتا ہوں کہ جب وہ پیسے نکالوں گا تو گھر میں نیاز یا محفل رکھوں گا. اگر ضرورت کی وجہ سے اس میں سے پیسے نکال لوں تو کیا یہ درست ہوگا؟ نہ نکالو نا یار, نہ نکال, یہ ٹھیک ہے. ایسا نہیں کرو. ادھر نیکیوں کے حرص کے تعلق سے تو باتیں ہو رہی تھی کہ تم لوگ بھاگ جاتے ہو ہلکے چھوڑ کے, اب یہ پیسے جمع کر کے اس پہ نیت خراب ہو گئی, نکال لو. ایسا گھر میں یہ نا شرعن جائز ہے, نہیں نکالو, مشورہ یہی ہے, نہیں نکالو. نیاز نہیں, مناسب نہیں ہے, یہ بھی حکم تو لگا ہی نہیں سکتے نا. اس طرح کا وہ کہ جس پہ جو ہے وہ رائے خدا کی نیت کر لی نا, جی جی, اب مناسب یہی ہے کہ اسے اسی میں خرچ کیا جائے, اس کو اپنی ذات پر خرچ نہ کرے, یہ بہتر ہے. جزیہ ہے اس کا؟ جی باپا. اچھا, مرحبا, دکھا دیجیے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ, جزاک اللہ. تو بہرحال یہ کہ پتہ چلا نا کہ مناسب بھی نہیں ہے لیکن گناہ نہیں ہے, بلکہ یہ جمع ہوتے رہے تو زکوٰۃ کی ترکیب میں آ گئے, اگر شرائط پائے گئے
تو وہ زکوٰۃ کے اس میں بھی یہ محسوب ہوں گے، یعنی ایک کاؤنٹ ہوں گے، زکوٰۃ بھی دینی پڑے گی. تو نیازیں کرو، خوب کرو، مگر نمازیں بھی پڑھو. ماشاءاللہ فاروق نگر کے اسلامی بھائی بھی اچھی تعداد میں جمع ہیں. واہ، یہ نیٹ پر ہے؟ جی بابا. اللہ، اتنے سارے. انشاءاللہ یہ بھی 6، 7، 8 فروری کو مدنی قافلوں میں سفر کریں گے انشاءاللہ. بابا سری لنکا سے بھی ہمارے اسلامی نے نیت بھیجی ہے. عزیز آباد کا جو قافلہ جو اجتماع ہو رہا ہے وہاں سے بھی وہاں کے ذمہ دار نے 26 مدنی قافلوں کی نیت بھیجی. الحمدللہ. یہ ارشاد فرمائیے کہ بعض بچے بہت ضد کرتے ہیں، کسی کی بات نہیں مانتے، انہیں کیسے سمجھایا جائے اور بچوں کی تربیت میں کیا کیا احتیاطیں ہونی چاہیے؟ بچے ضد کرتے اور بچوں کو کیسے سمجھایا جائے، یہ تو واقعی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. باردوں کی بچوں کی عادت ہوتی ہے، اس میں شاید کچھ مس ٹریننگ کا دخل ہوتا ہے. بچوں سے ضرورت سے زیادہ پیار اور اس کی شروع میں ہر فرمائش کی تکمیل. بچہ پہلے تو شروع میں تو بہت میٹھا لگتا ہے نا، تو اس کی ہر فرمائش لبیک ہوتی ہے، پھر وہ آہستہ آہستہ پر نکالتا ہے. تو یہاں سے فرمائش پورے کرنے والے ماں باپ جو یہ تھوڑا پیچھے ہٹتے ہیں. لیکن یہ اپنی اس عادت میں پکا ہو گیا کہ اب یہ مطلب اس کو اپنا مطالبہ منوانا ہی ہے، نہیں تو یہ ہڑتال کرے گا، دہشت گردوں کو سکھائے گا کہ دیکھو توڑ پھوڑ اس طرح ہوتی ہے، ٹھا کر کے مارا، اس کو اٹھایا، پھر بین کو مارا، مطلب یہ کرے گا. تو اس لیے شروع سے ہی اس کو مطلب اس انداز میں چلائیں جس انداز میں آپ نبھا سکتے ہیں. لیکن یہ سب کو سمجھ نہیں آئے گی، بس یہ شروع میں پیار بہت ہوتا ہے نا، تو اس لیے وہ بچے کو اتنا ہلا دیتے ہیں اس معاملے میں، کھلا پلا کر اس کو ہوائی جہاز اور گڑیاں گوڑے دلا کر کے پھر بعد میں یہ فضا کا ہوائی جہاز مانگے گا، یہ دلاؤ میرے کو. کرو پوری اس کی ضد. پہلے عادت بگاڑی کا ہے کو، اب پوچھتے ہو کہ یہ بولتا ہے ہوائی جہاز دلاؤ، یہ پلاسٹک کی ریل گاڑی تم نے پکڑائی تھی اب یہ نہیں چلے گی، یہ ریل گاڑی جو اس دن گئے تھے نا ہم ٹرین میں، یہ چاہیے میرے کو، دلاؤ اس کو. تو اس لیے شروع سے ہی بچوں کو ایک اعتدال پر ہر چیز میں میانہ روی، اعتدال، بیچ کی راہ، یہ اچھی ہوتی ہے. شروع سے بچے کو نیکی کی ترغیب دی جائے اور مانو کھانے پینے کی کثرت اور خوبصورت لباس سے اس کو نفرت دلائی جائے. یہ کیا ہوا؟ جی ہاں، امام غزالی نے ایسا ہی لکھا ہے. لیکن بچوں کو مطلب خوب مطلب ہم لوگ جو جس طرح عادتیں ان کی خراب کرتے ہیں نا، پھر ان کو کہاں سادہ لباس اور سنتوں بھرا لباس سمجھ میں آئے گا. تو طرح طرح کے تراش خراش والے رنگین کپڑے، شٹیٹ بٹیٹ بننا اور مطلب فرنگی تہذیب اور فیشن کا اس کو دل دادا بناتے ہیں، تو بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ اس کو پھر بندہ سنتوں کے راستے پر لے آئے. کیونکہ بچہ ہوتا ہے سادہ لوح. سادہ لوح کے معنی کوئی بتائے گا؟ کوئی نہیں بتائے گا. اب پتہ نہیں کیا بتائیں گے یار، زور سے بولو. سادی تختی، خالی تختی جس میں کچھ نہ لکھا ہو. جیسے یہ ہے نا، یہ ایک تختی ہے، یوں سمجھ لے، سادی ہے نا، تو کچھ بھی نہیں لکھا ہوا. تو جس پہ کچھ نہیں لکھا ہوا اس پر جو چاہیں لکھ سکتے ہیں. اب اس پر ہر یہ لکھ دیا سارا، اس کو لکھ کے بھر دیا، اب کیا لکھیں گے؟ تو اس کو ساری ضدیں سکھا دی بچے کو. اب یہ تھوڑا اس نے قد نکالا، پر نکالے، اب اس کو کیا سمجھیں گے؟ اس کے دل پہ یہ ساری جو غلط آپ نے ٹریننگ دی تھی یہ تو نقش ہو گئی ہے، پکا ہو گیا اس میں. یہ اب چھڑانا بہت دشوار ہے. تو شروع سے ہی اے کاش اس کو زیادہ کھانے پینے سے بے رغبت کیا جائے، عمدہ غذاؤں سے بے رغبت کیا جائے. تو یہ بولیں گے یہ کھاتا نہیں ہے، بچہ کھاتا نہیں ہے، تو ہوا کھا کے بڑھتا ہی ہے. یہ کھاتا ٹافیاں، یہ کھاتا کھٹ مٹی گولیاں،
क्रीम वाले बिस्कुट खाता क्यों नहीं है, ये हटाओ इससे, रोता है, कब तक रोएगा, मत खिलाओ इसको, देखो आपका खाना खाता है कि नहीं खाता है। तो ये इस तरह कॉफीन वाले चॉकलेट खिलाकर इसकी भूख का सत्यानाश तो आप करते हैं, फिर बोलते हैं खाता नहीं है। तो जब हर वक्त ये मैदे में कुछ ना कुछ डालता रहता है तो फिर इसका मैदा जो है ना वो कहाँ पकड़ेगा आपकी रोटी और चावल और सालन। तो खिलाए पिलाए, इसको दूध पिलाए, बच्चे को दूध पिलाना चाहिए, क्योंकि बच्चा जो है ना ये 20 कहीं 22 कहीं 25 साल तक इसकी हड्डियों की ग्रोथ होती है, यानी कि नश्वो नुमा जिस बोलते हैं उर्दू में, तो ये नश्वो नुमा होती है, इसकी हड्डियां बढ़ती हैं, इसकी कद पकड़ता है, बढ़ता है, फैलता है, हड्डियां फैलती हैं, गोश्त फैलना सुकड़ना ये अलग बात है। तो ये इसको जितना दूध पिलाएंगे या डेयरी आइटम्स जिसमें कैल्शियम हो, इनमें बहुत होता है, दूध में गालिबन सबसे ज्यादा होता है कैल्शियम, हो दूध, हाँ आजकल पता नहीं सफेदा जो पिलाया जाता है वो दूध है या क्या क्या डाला है उसमें, खुदा बेहतर जाने, तो हो दूध। तो दूध में कैल्शियम की मिकदार बहुत अच्छी होती है, अल्लाह की ये वो नेमत है जिसमें खाना भी है और पानी भी है, दोनों है इसमें। खाली दूध पे बंदा जिंदा रह सकता है, खाली पानी पे जिंदा नहीं रह सकता, हालांकि लिक्विड है। अब बच्चा क्या खाता है शुरू में, दूध ही तो पीता है, बाद में खाना शुरू करता है ना। तो मैंने जो कहा इसकी दलील आपके पास है, शुरू में बच्चा खा ही नहीं सकता कोई खाना, सॉलिड चीज नहीं खा सकता, दूध ही पीता है और जीता है। तो ये दूध में कैल्शियम की मिकदार बहुत होती है और हड्डियों के लिए कैल्शियम बहुत ज़रूरी होता है, इसके लिए बहुत मुफीद होता है। जितना कैल्शियम मुनासिब मिकदार में होगा उसकी हड्डियां मजबूत होंगी। आपने शायद देखा हो कि बाज बड़े बूढ़े जो होते हैं ना, बूढ़े, ये ठेकड़ा मारते तो